السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر امجد محمود۔ میں اپنے چینل عبداللہ ہومیو کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے سومنامبولزم، سلیپ واکنگ یعنی نیند میں چلنا۔ اگرچہ یہ سلیپ واکنگ جو ہے عموماً بچوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض بچوں میں یہ پرسسٹ کر جاتی ہے اور پھر آگے عمر میں بھی چلتی رہتی ہے، اور بعض لوگوں کو اڈلٹ ہوڈ میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، کازز ہیں، مثلا جینیٹکس اگر پرابلم ہے، اگر والدین میں سے کسی کو ہے، ایک کو ہے یا دونوں کو ہے، تو بچوں میں پھر چانس جو ہے یہ اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریس اور انگزائٹی ہے، اگر کسی کو سٹریس اور انگزائٹی ہے تو اس میں بھی یہ چانس جو ہے سلیپ واکنگ کا بڑھ جاتا ہے۔ پھر سلیپ ڈس آرڈر ہے، بعض نیند میں ڈرتے ہیں، یا ریسٹ لیس لیگ سینڈروم ہے، اس میں بھی نیند میں چلنے کا مرض ہو سکتا ہے۔ پھر سلیپ ڈیپریویشن ہے، اگر آپ نیند کو روکتے ہیں یا آپ پوری نیند نہیں لیتے تو اس سے پھر چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگ یوزز ہیں، بعض لوگ جو ہپناٹکس اور نارکوٹکس دوائیاں استعمال کرتے ہیں، بعض سیڈیٹیو استعمال کرتے ہیں، تو ان سے بھی یہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ ان کو سلیپ واکنگ کا مسئلہ ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ فیور ہے، بعض بچے بخار میں بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں رات کو اٹھ کے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ڈسرپشن ان سلیپ پیٹرن، اگر آپ کا ایک روٹین نہیں ہے سونے کا، کبھی آپ 8 بجے سوتے ہیں، کبھی 10 بجے سوتے ہیں، کبھی 11 بجے سوتے ہیں، کبھی 12 بجے سوتے ہیں، تو ایک روٹین نہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں، جیسے کہ ایپلیپسی ہے یا مائیگرین وغیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں میں یہ سلیپ واکنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھی میں اس کے لیے کیا ریمیڈیز ہے۔ مثلا سلیشیا بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اس میں، جب مریض جو ہے بہت حساس ہو، جلد تھک جانے والا ہو، اور جن کی نیند ڈسٹرب رہتی ہو، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ پھر کالیفاس ہے، جن لوگوں کا اعصاب کا مسئلہ ہو، جن کو دماغی جو تھکاوٹ کا مسئلہ ہو، سٹریس ہو، ایموشنلی ڈسٹرب رہتے ہو، تو ان کے لیے جو کالیفاس ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ نکسوامی کا ہے، جہاں کام کی زیادتی ہو، نائز اور لائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو، اور جو لوگ زیادہ سٹیمولیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نکسوامی کا جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پھر بیلاڈونا ہے، جب سلیپ واکنگ کے ساتھ بخار بھی رہتا ہو اور مریض جو ہے ایکسائٹیبل بھی ہو اور نائٹ میں رات کو ڈرتا بھی ہو، تو اس کے لیے بیلاڈونا جو ہے وہ اچھا کام کرتی ہے۔ فاسفورس ہے، جب مریض بہت ہی سینسیٹیو ہوگا، ریسٹ لیس ہوگا، اور سلیپ واکنگ کے بعد پھر ڈس اورینٹیشن ہوگی، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کہاں ہوں، اپنے ماحول کے متعلق، اپنے ارد گرد کے متعلق ڈس اورینٹیڈ ہوگا۔ پھر آرسینک البم ہے، جہاں انگزائٹی ہو، بے قراری ہو، جو اپنی صحت کے بارے میں جب مریض زیادہ obsessive ہو، زیادہ فکر مند ہو، تو اس میں آرسینک البم جو ہے وہ زیادہ اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نیٹیمور ہے، جہاں جذبات کو دبانے والا مسئلہ ہو، اس کی وجہ کاز ہو، یا سپریس ایموشن، یا پھر کوئی انریزالوڈ پرابلمس ہو، وہاں جب اس کی وجہ ہو، تو اس کی وجہ سے پھر آپ نیٹیمیور جو ہے وہاں استعمال کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن سے گریز کرنا ہے، وہ اوائڈ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی میڈیسن آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھ سے مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔